السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ تو الحمدللہ حج کے نورانی سیشنز جو ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، تو اس سفر میں ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ ہم تصور میں ہم نے عمرہ کا سفر جو ہے وہ الحمدللہ شروع کر لیا تھا، اور سنتے سنتے سمجھتے سمجھتے الحمدللہ ہم طواف کعبہ جو ہے تصور میں کر چکے تھے۔ واجب الطواف ہماری ادا ہوئی تھی، اور دیکھیں اللہ اکبر، یہ طواف صرف 7 چکروں کا نام نہیں ہے کہ بس جلدی سے جو ہے 7 چکر کاٹ لیے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارا ایک طواف مکمل ہو گیا، اب زمزم پینا ہے، صحیح کرنی ہے، پھر حلق کر کے عمرہ کی پابندی سے جو ہے عمرہ جو ہے ہمارا ہو گیا، اور احرام کی پابندی ہم سے چھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم دل سے حاضر رہے۔ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری۔ دیکھیں مکہ میں غار ہرا بھی موجود ہے نا، کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی مہینوں کے لیے جو ہے لوگوں سے ہٹ کر جا کے وہاں پر عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور غار ہرا ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں پر دیکھیں قرآن مجید کی پہلی آیات کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جو ہے یہاں پر نازل ہوئی تھی نا۔ تو ہماری کیفیت اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمیں یہ ارکان مکمل کرنے ہیں، میں فارغ ہو جاؤں، مجھ سے غلطی گناہ نہ ہو، بس اتنا ہی نہیں بلکہ اب جسم کے ساتھ ساتھ روح سے بھی ہم حاضر رہے نا۔ دیکھیے جب اللہ والے جب طواف کرتے یا اللہ کے گھر کی زیارت کرتے نا، کہ جنید بغدادی جب طواف کرتے تو سامنے اس وقت ایک لڑکی تھی، ایک بچی وہاں سے طواف کر رہی تھی، ان کی نظر گئی تو وہ شعر پڑھتے پڑھتے، شعر کہتے کہتے وہ لڑکی جو ہے وہ طواف کر رہی تھی، وہ بچی۔ اب جنید بغدادی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کا طواف کر رہی ہو؟ تو پھر وہ جو بچی ہے وہ کہتی ہے، مطلب وہ پوچھتی ہے پھر جنید بغدادی سے کہ تم کس چیز کا طواف کرتے ہو؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ بچی کہتی ہے کہ میں کعبے کے مالک کا طواف کرتی ہوں، میں میرے اللہ کا طواف کرتی ہوں، میں کعبے جو اس بیت اللہ کے جو مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، میں اس کا طواف کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہماری بھی کیفیت اس طرح سے ہو، ہم صرف دیکھیں اس طرح سے نہیں کہ بس جسمانی طور پر حاضر ہے، نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی دل کو بھی حاضر رکھے، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی حاضر رکھتے ہوئے طواف کرے، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو آپ لوگ۔ بہت دیکھیں اللہ اکبر، اس طرح سے جب ہم ہمارے ارکان نبھائیں گی نا، انشاءاللہ اس کے مزے کچھ اور ہوں گے، اس کی کیفیات کچھ اور بنیں گی، اور اس کے رنگ جو ہے نا الگ چڑھتے ہیں پھر۔ اور یہ بھی تصور کرے نا کہ یہ پاک سرزمین ہے، دیکھیں جہاں پر تمام تمام انبیاء السلام یہاں پر آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ولادت ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر ہم نکموں کے، ہم بدکاروں کے، ہم جو ہے ناکام لوگ جو ہے ہمارے قدم یہاں پر لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہم نے لپیٹے ہوئے یہاں پر لائے ہیں، کتنی نمازیں ہم پر قضا بنتی ہے، کتنی جگہ پر جا جا کر ہم نے گناہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ جو ہے ہم سمیٹتے ہوئے یہاں پر لے کر آئے ہیں نا، اور کتنی گناہ ہم نے ایسے کیے ہوں گے کہ جن کی توبہ بھی نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، لیکن پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بھیجا تھا، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام یہاں پر تھے، بی بی ہاجرہ یہاں پر آئی تھی، تمام انبیاء السلام جو ہے یہاں پر
انہوں نے سجدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ولادت ہوئی، یہاں پر زمزم جو ہے جاری ہوا، اللہ اکبر۔ اور یقین جان لیں، مکہ کے پہاڑوں کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ واللہ یہ پہاڑ زندہ ہے، واللہ یہ پہاڑ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، واللہ یہ پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور اللہ اکبر، اتنے نورانی، اتنے بظاہر طور پر پورے بلیک چٹیل ہے، کوئی جو ہے ہریالی نہیں، کوئی ایسا اٹریکشن کا کوئی سامان نہیں ہے ان پہاڑ پر، لیکن اللہ نے انہیں ایسا قبول کیا ہے، ان پہاڑوں کو اللہ نے اتنی نورانیت عطا فرمائی ہے نا، اللہ اکبر۔ اور طواف کرتے کرتے میں کہوں گی ایک یہ بھی کیفیت بن جائے کہ یا اللہ اس مطاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کیا کرتے، جب تیری عبادت کیا کرتے، تو ابو جہل اور مکہ کے اور بھی جو قریش تھے، جیسے ابو لہب تھا، اور اللہ اکبر، انہوں نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے تھے نا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک ایسے چادر کا فندہ بنا کر نا ایسے زور سے کھینچنے لگ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسے باہر طرف آنے لگ گئی تھی، اللہ اکبر، اتنی شدت سے، اتنے پریشر سے ان لوگوں نے کھینچا تھا، ان ظالموں نے، ان فنار جہنمیوں نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سے باہر کی طرف آنے لگ گئی تھی، اللہ اکبر۔ بہت ستایا تھا نا انہوں نے، بہت تکلیف دی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یاد کریں، طواف کرتے کرتے حرم میں داخل ہوتے ہوئے یاد کریں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ مطاف کی وہ جگہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم گناہ گاروں کے لیے سجدے کیے، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی، دین کی دعوت یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں سے دی، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ایک ایسا امیجن کرے خود کو، اتنا مطلب اس طرح سے ایک ذہن میں لائے کہ یا اللہ میں کہاں تیرا در، تو نے مجھے چن لیا، اللہ تیری نگاہ مجھ پر پڑ گئی، اللہ تیری رحمتوں کا دروازہ مجھ پر کھول دیا گیا، اللہ اکبر۔ دیکھیں اب میری جتنی بہنیں جو جوائن ہوئی ہے ان سیشنز کو سن رہی ہے، دیکھیں اب ہر کسی کو تو اس سال جانے کا موقع نہیں مل رہا نا، لیکن ہاں ہمارے دلوں میں تڑپ ہے نا، ہم دعائیں لیے، ہم طلب رکھتی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی چن لینا، یا اللہ مجھے بھی بلا لینا، یا اللہ مجھے بھی تیرے در کی حاضری نصیب ہو، یا اللہ مجھے بھی طواف کعبہ نصیب ہو، یا اللہ مجھے بھی زمزم پینا نصیب ہو، حج کی سعادت نصیب ہو، عمرہ پہ میں آنا چاہتی ہوں، اس طرح سے ہماری تڑپ ہے نا، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں میں بتاتی چلوں، جیسے ہم اللہ کی یاد کے لیے اس گروپ میں جڑے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، دیکھیں ہم طلب لیے، تڑپ لیے، دل میں عشق لیے یہ سیشن سن رہی ہے نا، کہ انشاءاللہ یہ سیشن کو سننے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلائے گا، میری بھی حاضری لگے گی، میری بھی لبیک قبول ہوگی، اس طرح سے نا۔ اور دیکھیں ہم اس گروپ میں جو آج جڑے ہیں، ہمارا دنیائی تو کوئی مقصد نہیں ہے نا اس گروپ میں جڑنے کا، آج ہم کیوں یہاں پر جمع ہوئی ہے، خالص خالص اللہ کی رضا کے لیے نا۔ تو جب کوئی یاد رکھے، یقین جانے، ذہن میں فکس کر لے کہ جب کوئی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر جمع ہوتا ہے نا، تو وہ جگہ پھر جنت کا باغ بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس محفل میں، اس سیشن میں، یہ سنتے وقت آپ دلوں میں نیتیں لیے، حاجتیں لیے، مرادیں لیے، التجائے لیے اس کو سنیں، اور جی ہاں آن لائن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم تو کہیں پر جا کر نہیں سیکھ رہے، نہیں، ہم جی ہاں اللہ تعالیٰ نے آج بہت آسان کر دیا ہے، آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایون اپنا کام کرتے کرتے ریکارڈنگ سن سکتی ہے، سیشن سن سکتی ہے، اور دلوں میں اللہ کو یاد کر کے، حج کی تڑپ رکھتے ہوئے، بیت اللہ کے دیدار کی طلب رکھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ان سیشنز کو سنیں۔ دیکھیں جیسے ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، ایک ماں کے ارد گرد گھومتا ہے، دیکھا ہوگا نا، ہے نا، ہم سب مائیں ہیں نا الحمدللہ، بچہ کیا کہتا ہے، امی مان جانا، امی مان جانا، ہے نا، امی مجھے معاف کر دینا، امی اب آئندہ نہیں کروں گا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی۔
دیکھیں جس طرح سے ایک بچہ التجائے کرتا ہے نا، ماں لاکھ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں لاکھ اس کو ڈانٹتی ہے، مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی اپنی ماں سے دور نہیں ہوتا، وہ اسے اور جا کر لپٹ جاتا ہے نا۔ ٹھیک اسی طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت ہماری کیفیت بنتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ہماری کیفیت بنتی ہے کہ یا اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ مان جا، اللہ معاف کر دے، اللہ پھر نہیں کروں گی، اللہ اپنا لے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی ہوں، یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیسے ایموشنز جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو احرام کی حالت میں جو ہے بیت اللہ میں موجود ہو۔ اللہ ہم تماموں کو ان سیشنز جو ہے سننے کی برکتوں سے، یہاں پر جمع ہونے کی برکتوں سے اس گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہاں یہ بھی دعائیں کریں، جو بھی جا رہے ہیں، جو بھی جانا چاہتے ہیں، جب مطاف میں ہو، جب اللہ کے گھر کی حاضری لگے تو یہ بھی دعا کر لے کہ یا اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب تمام صحابہ کی قسمتیں پلٹی نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تو نے کفاروں کو ایمان کی دولت نواز دی۔ اللہ میں بھی دعا کرتی ہوں میرے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما لے، اپنی ولایت کے فیصلے فرما لے، میری نسلوں میں ہدایت جو ہے وہ منتقل کر دے یا اللہ۔ اس طرح سے دعائیں کرے، دعائیں مانگنے کا مقام ہے، دعائیں قبولیت کا مقام ہے نا یہ۔ تو اس طرح سے دیکھیں الحمدللہ اب ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے، ہم نے طواف کعبہ کر لیا تھا اور ہم نے 2 رکعت نفل جو ہے واجب الطواف کی وہ ادا کر لی تھی نا، اللہ اکبر۔ تو آئیے آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں طواف کعبہ جب ہو جاتا ہے نا تو مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہے آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، کہ جس پتھر پر کھڑے رہ کر ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی سنبھال کر رکھا ہے نا، وہ مطاف میں موجود ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے کا حکم تو وہیں پر ہے، لیکن اگر دیکھیں بہت بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اتنی آسانی سے وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اگر حرم کے گارڈز وہاں پر الاؤ نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھنا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو نیم لگا کر پیچھے مطاف میں کہیں اور، یا اگر وہاں پر بھی رش ہے تو وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں وہ لوگ، تو پھر ہم نے بالکل ان سے نہیں الجھنا ہے، ان کے بارے میں کچھ ان کے اپوزیشن میں ان کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتے ہوئے جہاں جگہ ملی مطاف میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر واجب الطواف کی نماز ادا کر لے۔ تو اس مقام پہ بھی جو ہے بہت اس پتھر کو جب اللہ اکبر جب ہم طواف کرتے کرتے بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، جب مقام ابراہیم سے جب ہم گزرتے ہیں وہ پتھر پہ نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر بہت رونا آتا ہے، بہت آنسو نکلتے ہیں، اور ایسی کیفیت بنتی ہے نا کہ یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تیری محبت میں قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے میرے مولا، تو ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی باقی رکھتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اکبر۔ دیکھیں دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے نا، بہت بڑے بڑے جو ہے بادشاہ ہوئے نا، بہت پیسے والے، بہت گزرے نا، راجا مہاراجا بہت سارے لوگ، لیکن کسی کا نام بھی جو ہے باقی رہا ہے آج تک؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نمرود گزرا نا، لیکن نمرود کو بھی کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا تھا نا۔ آج نمرود کو یاد بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے یاد کیا جاتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا رہتا تھا، اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوئے نا ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے آج، لیکن ہاں جس نے اللہ سے دوستی کر لی، جس نے اللہ سے لو لگا لی، جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے جو ہے وہ اللہ کے سپرد سونپ دیے، اللہ کے حساب سے جس نے اپنی زندگی چلانا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟
اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اس صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے نا۔ دیکھیں جہاں پر نہ پانی، نہ کھانا، نہ اناج، نہ کوئی ہریالی، نہ کوئی بستی، نہ کوئی لوگ، اللہ اکبر۔ بس اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور بچہ چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچہ چھوڑ دیا نا، اللہ اکبر۔ دیکھیں پتہ کیا چلا، پتا کیا چلا، اللہ کے حکم پہ جو عمل کر لے، اللہ کے حکم پر جو ڈٹ جائے نا، اللہ تعالیٰ ان کی قدموں کے نشانوں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں سجا دی اور تا قیامت کے لیے ہمارے لیے عبرت کا نشان رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو اپنی نشانی میں سے ایک نشانی بتا دیا نا۔ اور جتنے بھی حاجی حج کے لیے، عمرہ کے لیے یا نفلی طواف ہی کیوں نہ کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ مقام ہے، مقام ابراہیم، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے حکم ہو گیا، اللہ اکبر۔ یقین جانے اس پتھر کی بھی جب زیارت ہوتی ہے نا، بہت جو ہے ایموشنز جو ہے وہ چھلک پڑتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو بار بار ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ پیر مبارک ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا، زیارت نصیب عطا فرمائے، اس جگہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، نماز پڑھنا ہمیں ہماری سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ تو الحمدللہ جیسے کہ نماز ادا ہو گئی واجب الطواف کی، اب دیکھیں آتی ہے زمزم پینے کی باری۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو زمزم کی فضیلت بتاتی چلتی ہوں۔ ہم نے دنیا بھر کے پانی جو ہے الحمدللہ دیکھے ہوں گے نا، کہ بسلری کا پانی ہوتا ہے، ایکوا فریش ہوتا ہے، منرل واٹرز ہوتے ہیں، ڈیٹاکس واٹر ہوتے ہیں، بلیک واٹر ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا، اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں، جب زمزم کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ زمزم ہم گلاس میں لیتے ہیں، دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ زمزم اتنا خوبصورت پانی ہے، اتنی خوبصورتی ہے زمزم کے پانی میں، اتنی شفا اللہ نے رکھی ہے، اتنا نورانی، اتنا بابرکت والا پانی ہے زمزم۔ یقین جانے آپ لوگوں نے زندگی میں ایسا پانی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کی فضیلت اتنی بلند ہے نا، کہ یہ قربانی والا پانی ہے نا۔ زمزم کیا ہے؟ یہ قربانی والی پانی ہے نا زمزم۔ دیکھیں کیا ہوا تھا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں حج کے سیشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن یہ تھوڑا سا سمجھتے چلے کہ جب بزرگی کی حالت میں، جب بہت بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کو نوازے گئے تھے نا، تب اللہ نے حکم دیا تھا، اپنے خلیل کو حکم ہوا تھا کہ انہیں تم صحرا میں چھوڑ کے آؤ۔ اور صحرا کیسا صحرا؟ کہ جہاں پہ کوئی پرندہ نہیں، کوئی دانا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں، ارے چیٹی جیسا اتنا سا جو ہے نا، اتنی جاندار چیز بھی نہیں کہ ایک چیٹی بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، کوئی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا، کہ وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دو۔ اور اللہ کے حکم سے خلیل اللہ نے بھی کیا کیا، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں زمزم جب ہم پیتے ہیں نا، ایک حاجی جب احرام کی حالت میں، سوچے نا، ایک امیجن کرے، عاشق بن کر آیا ہے، مجنوں بن کر آیا ہے، دیوانہ بن کر آیا ہے، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں نا، کہ جب جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے ایک شخص کے، ایک حاجی کے، گناہ جو ہے وہ پتے کی طرح، جیسے ایک پتا کیسے جھڑتا ہے، اس طرح سے ایک بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، بہت بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، دل نرم ہوتا چلتا ہے ایک حاجی کا۔ اب جب وہ آتا ہے نا زمزم پینے کے لیے، وہ بابرکت والا پانی جب وہ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جو دعا ہوتی ہے زمزم کرتے وقت، وہ دعا اللہ تعالیٰ، وہ حاجتیں، وہ مرادیں، وہ مناجاتیں، وہ التجائے، اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں پھر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو بار بار حرم میں حاضر رہتے ہوئے زمزم پینا نصیب فرمائے، دعائیں کرتے ہوئے زمزم پینا نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں میں یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
ان کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا تم نے زمزم کو اس طریقے سے پیا کہ جس طریقے سے پینے کا حکم ہے؟ یعنی زمزم کو جس طریقے سے اس کے آداب سے پینا چاہیے، جس طریقے سے اس کو پینے کا حکم ہے، کیا تم نے اس طریقے سے اس کو پی لیا؟ تو مطلب دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمزم کو پینے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہے۔ تو سب سے پہلا کیا کہ قبلہ رخ ہوتے ہوئے زمزم پیے، بسم اللہ کے ساتھ زمزم پیے، 3 سانسوں میں 3 گھونٹ میں زمزم پیے، خوب سیر ہوتے ہوئے زمزم پیے، اور پھر اللہ کا شکر کرتے ہوئے زمزم پیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے زمزم، اس بابرکت جو ہے پانی کو پینے کے آداب کہ قبلہ رخ ہونا ہے بسم اللہ کے ساتھ 3 سانس میں، اور خوب سیر ہوتے ہوئے اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہمیں زمزم پینا ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان، دیکھیں یہ ایک علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی ہے، بتائی ہے کہ علامت یہ ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے۔ اللہ اکبر! کہ جو نشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ منافقوں کے درمیان اور ہمارے درمیان، دیکھیں منافق کون ہوتے ہیں؟ جو صرف نام کے لیے کہ ہاں دین میں شامل ہو گئے اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے جو ہے وہ ان کا دل گواہی نہیں دیتا اسلام کے لیے، ہے نا۔ اللہ اکبر! تو ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے، تھوڑا تھوڑا پی لیتے ہیں بس۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں میں یہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر حرم میں ہے، طواف کر رہے یا عمرہ کے بیچ میں ہے نا، زمزم اگر آپ پیے طواف کرنے کے بعد، صحیح کرنے سے پہلے، تو اس طرح سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ واش روم کی پرابلم ہو سکتی ہے، باتھ روم میں جانا پڑے گا اور وہاں پر جو ہے بہت دور ہوتا ہے، بہت چل کر باہر جانا پڑتا ہے، تو اگر اس طرح سے کسی کو شکایت ہے کہ اگر لگتا ہو کہ وضو ٹوٹ جائے گی میری، اللہ اکبر، تو پھر کیا کرے؟ آپ تھوڑا سا زمزم اس وقت پی لے، کیونکہ صحیح باقی ہے، بہت چلنا باقی ہے، ارکان آپ کے رہ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اگر باتھ روم جانے کی اگر حاجت ہو رہی ہے، تو پھر زمزم تھوڑا سا پی لے، پھر اس کے بعد جب آپ صحیح کر کے حلق کر کے جب آپ کا جو عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، پھر آپ زمزم پی لے، سیر ہو کر زمزم پیے، پیٹ بھر کر زمزم پیے، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ان آداب کے ساتھ زمزم پیے، اور ہاں بوٹلز بھر بھر کے اپنے ہوٹل میں لے کے جائے۔ اللہ اکبر! کہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جس نیت سے اس کو پیا جائے۔ سبحان اللہ! تو اس طرح سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعائیں لیے زمزم جو ہے اس طرح سے پیے۔ دیکھیں میں اب یہ بھی بتاتی ہوں کہ آئیے دیکھتے ہیں صالحین جو ہے اس خوبصورت، اس نورانی، اس بابرکت، اس میں کہوں گی مقدس خوشبودار پانی کے بارے میں دیکھیں اپنے واقعات جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کس طرح سے ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، حرم میں موجود ہوتے ہوئے زمزم پینا، اللہ اکبر، کعبے کے دیدار کرتے ہوئے زمزم پینا، احرام کی حالت میں زمزم پینا۔ ایک حاجی جب دیکھیں ہمیں بظاہر نظر کیا آتا ہے کہ ایک حاجی گلاس میں پانی بھر کر پانی پی رہا ہے، بس اتنا، لیکن خدا کی قسم یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زمزم کوئی معمولی پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ وہ قربانی کا پانی ہے، یہ وہ عشق کا پانی ہے، یہ وہ تڑپ کا پانی ہے نا، جو ایک ماں کے ساتھ چکر جو اس نے لگائے تھے، ایک نبی کی ایڑیا جب اس نے رگڑی تھی انہوں نے، اللہ اکبر، اس پر جب وہ پانی نکلا تھا، یہ وہ پانی جو ہے زمزم ہے۔ تو میں کہوں گی اس کو عظمت کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ، اس کے ادب کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ، اس کا عشق اپنے سینے میں لیے، اس کی محبت اپنے دھڑکنوں میں جمائے، اور پھر میں کہوں گی زمزم پیا کرے۔ اور جب اس طرح سے معمول بناتے ہوئے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سیر ہوتے ہوئے جب ہم زمزم پیئیں گی نا، انشاءاللہ اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی برکتیں ہمارے وجود میں اترتی ہے۔ پھر دیکھیں صالحین کے واقعات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، علامہ ابن حجر رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم اس نیت سے پیا تھا کہ مجھے امام ذہبی
ان کی طرح جو ہے حفظ حاصل کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور جو ہے صالحین جو تھے وہ حفظ تھے، حافظ تھے، قاری تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی طرح حفظ حاصل ہو جائے، میں نے اس نیت سے زمزم پیا تھا. سبحان اللہ. دیکھے دل کی نیتیں دیکھ لے، ان کی دل کی کیفیتیں دیکھ لے. اللہ والے کس طرح سے زمزم پیا کرتے تھے نا. اللہ اکبر. اب خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمزم پینے کی برکتوں سے تینوں قبول فرما دی. سبحان اللہ. یہاں پہ یحییٰ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفظ کرنا چاہا تھا، حفظ جو ہے میرا قرآن کا آسان ہو، یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حفظ آسان فرما دیا. دیکھے ہم بھی آج زمزم پیتے ہیں نا، اور اللہ والے بھی زمزم پیتے ہیں، تو دیکھے کس طرح سے دعائیں کرتے ہوئے پیتے ہیں. اللہ اکبر. اور علامہ ابن قیم آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کو بہت ساری بیماریوں کی شفا کے لیے جو ہے وہ اس نیت سے بھی پیا تھا، بہت فائدہ نصیب ہوا فرماتے ہیں. دیکھیں نا اللہ والے کس طرح زمزم پی رہے ہیں، نیت کرتے ہوئے کہ علم نافع عطا ہو، رزق میں برکت عطا فرما ہو، اللہ تعالیٰ عمل صالحین عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں کو میرے جسم سے دور فرما دے، شفا عطا ہو، ایمان کی مضبوطی عطا ہو، ایمان کی حلاوت عطا ہو. اللہ اکبر. معلوم کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ ارے آب زمزم کو سنت طریقے سے پیا جائے، آداب کے ساتھ پیا جائے، دعائیں کرتے ہوئے پیا جائے، خوب سیراب ہوتے ہوئے پیا جائے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ زمزم پینے کی دعا ہے، انشاءاللہ اس دعا کا PDF بھی آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو حرم میں حاضر رہتے ہوئے، احرام کی حالت میں، کعبے کا دیدار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے زمزم پینا نصیب فرمائے. آمین. تو آئیے اب صحیح کی طرف ہم چلتے ہیں. تصور ہی تصور میں اب ہم نے زمزم پی لیا، ہم نے دعائیں کر لی. آئے اب ہم صحیح کی طرف جو ہے صفا مروہ کی طرف بڑھتے ہیں. اب دیکھیں صحیح جو ہے وہ 7 چکر ہوتے ہیں، صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے ان کے درمیان ہوتے ہیں. اب یہاں پر تصور میں لے کر آئے کہ یا اللہ، یا اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو رکھ دیا تھا، اور تڑپ کر بل ایسے اسے پتا تھا، خدا کی قسم وہ جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، پر اس کی تڑپ ایسی تھی، وہ تڑپ کی شدت ایسی تھی کہ وہ قبول کر لی گئی. یا اللہ جس کے ذریعے سے تو نے زمزم کا چشمہ بہا دیا. اللہ اکبر. دیکھے وہ ریگستان تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایسی چٹیل زمین تھی نا، دھوپ اتنی شدت کی دھوپ تھی، نہ کوئی پانی کا نشان، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی دانا، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں موجود. لیکن ایمان ایسا، تڑپ ایسی، توکل اللہ پر ایسا، بھروسہ اتنا، توحید اتنی مضبوط. اللہ اکبر. کہ اس مشکل گھڑی میں بھی ایسی کھڑی ہوئی، ایسی تڑپتی ہوئی ہاجرہ دوڑی، ایسے 7 چکر لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں چکر پر کیا کیا؟ زمزم کا چشمہ بہا دیا نا. اللہ اکبر. زمزم کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے مطلب اتنے زور سے، اتنی تیزی سے چشمہ پھوٹا تھا پانی کا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہے انہوں نے اس وقت کہا کہ ٹھہر ٹھہر، یہ سوریانی لینگویج میں انہوں نے کہا تھا کہ زم زم، رک رک. اللہ اکبر. اگر وہ اس وقت یہ نہیں فرماتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. تو یہاں پر میں کہوں گی صحیح کرتے وقت جب ہم یہاں آ جائے، بی بی ہاجرہ کے عشق میں، بی بی ہاجرہ کی تڑپ میں، بی بی ہاجرہ کے رنگ میں ڈوب جائے، کہ جس طرح سے دیکھے وہ اللہ کی محبت میں تڑپتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیاس جو لگی تھی وہ بجھانے کے لیے ایک ماں کس طرح سے دوڑی تھی، کس طرح سے اللہ نے چشمہ جو ہے وہاں سے جو ہے حکم دے دیا کہ وہاں سے پھوٹ پڑے. اللہ اکبر. ہاں ہاں میں کہوں گی بہت یاد آتی ہے، یہاں پر بھی بہت آنسو نکل آتے ہیں. صفا کا پہاڑ جب ہم چڑھتے ہیں، جب ہماری نظر پڑتی ہے، یہاں پر بھی دل بہت جو ہے بہت الگ کیفیت ہوتی ہے دل کی.
اور یہ پہاڑ جب ہم دیکھتے ہیں نا، وہ بھی یاد آتا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو دین کی دعوت دو، میری دعوت دو، کہ یہاں پر اپنے عزیز و اقربا کو دین کی دعوت دو، اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر قریش مکہ کو بلایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لو، کہ کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح سے، لیکن جو ابو لہب تھا، جیسا وہ بدنصیب، اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے سامنے سے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر اس نے کیا کیا تھا؟ اس بدنصیب نے، اس فنار جہنم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بھی اسی وقت جو ہے سورہ لہب نازل فرما دی تھی، جو ابو لہب کے حق میں نازل ہوئی تھی، کہ اے ابو لہب، ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، اس ظالم نے، اس فنار جہنم نے، اس جو ہے جھٹلانے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جھٹلا دی تھی نا، کہ اللہ کی دین کی دعوت کو اس نے جھٹلا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہی وقت ہے، یہ سارے واقعات، یہ سارے جو ہے نا، ایک امیجن میں، ایک تصور میں لائے، یہ بہت یاد آتا ہے، بہت بہت جو ہے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوش مار رہا ہوتا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یاد آتی ہے، بہت دل تڑپتا ہے۔ یہ سارے منظر، یہ سارے واقعات دل کو چھو لیتے ہیں، یاد آتے ہیں، ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قدم کانپ رہے ہوتے ہیں، دل تھرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں سینے جو ہے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ میں کہوں گی اس طرح سے، اس کیفیت سے مزے لیتے ہوئے، ایون اے فریکشن آف سیکنڈ جو ہے نا، یہ تمام چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے، ان مومنٹس میں جان ڈالتے ہوئے، میں کہوں گی نا، صحیح کرے، طواف کرے۔ اس طرح سے جب آپ کی طواف کی کیفیت ہوگی، اس طرح سے جب آپ صحیح کریں گی، اس طرح سے جب آپ زمزم پئیں گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، یقین جانیں بہت ڈفرنس ہوتا ہے، بہت بہت کیفیت بدل جاتی ہے، بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ دل نرم ہوتا ہے، بہت زیادہ مرتبہ قبولیت کے مقام ہوتے ہیں پھر۔ اس مقام پہ یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے بی بی ہاجرہ کے لیے زمزم کے چشمے بہا دیے تھے، یا اللہ ہمیں بھی ولایت کے چشمے چاہیے، یا اللہ میرے لیے بھی زمزم کے چشمے کھول دے۔ میرے لیے کیا زمزم ہے؟ ولایت کا زمزم، تیری محبت کا زمزم، تیری دوستی کا زمزم، تیری حفاظت کا زمزم، تیری رہنمائی کا زمزم، تیری قبولیت کا زمزم مجھے عطا فرما میرے مولا۔ اس طرح سے ہر مقام پہ دعائیں کرے۔ اب جب ہم صفا پر چڑھتی ہے، جب وہاں سے مروہ پر آتے ہیں، دیکھے ہزاروں لوگوں کا سروں کا سمندر جو ہے اس طرح سے نظر آتا ہے، کنٹینیو لوگ نظر آتے ہیں، ہر کوئی اللہ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، ہر کوئی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اللہ کو جو ہے یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوتا ہے، ہر کوئی وہاں پر جو ہے، دیکھیں یہاں پر کوئی صفا مروہ کی صحیح کے وقت کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، کوئی یہاں پر کوئی اس طرح سے نہیں کہ نماز ادا کرنی ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ارے عبادتوں کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے اس مقام پر، لیکن کیا ہے، صفا سے مروہ اور مروہ کے صفا کے بیچ میں اللہ کی بہت یاد آتی ہے، وہ مقام، وہ جو ایک ایک واقعات جو یہاں پر ہوئے بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ اور جو ہے کتابیں اویلیبل ہوتی ہے بکس میں، ان مقام پہ کیا پڑھنا ہے، کیا افضل ہے، وہ دعائیں جو ہے ملتی ہے، چاہے تو وہ پڑھ پڑھ کر چلے، دعا کرتے چلے، اللہ کو یاد کرتے چلے، تیسرا کلمہ پڑھتے چلے، جو ذکر کرنا ہے وہ ذکر کرتے چلے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک گرین لائٹ جو ہے باقاعدگی سے ان لوگوں نے وہاں پر بنا رکھی ہے، کہ جہاں پر اللہ نے مردوں کو دوڑ جانے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حاجرہ کی ادا پسند آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حاجرہ کی تڑپ پسند آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حاجرہ کی سنت پہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے جتنے بھی حاجی آئیں گے، جتنے بھی عمرہ کی نیت لے کر آئیں گے، جتنے بھی حج پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے تماموں کو
सही के लिए दौड़ा दिया। और दौड़ा क्यों है, क्यों दौड़ाया? क्योंकि बीबी हाजरा वहां से दौड़ी थी। क्यों दौड़ी थी? क्योंकि वो ऐसा मकाम था कि जहां पर हाजरा को अपने लाल इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते थे। तड़प कर दौड़ जाती थी कि जल्द से वहां से गुजर जाऊं, मेरी औलाद, मेरे लाल मुझे नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। और वहां पर उस वक्त धूप थी, शिद्दत की गर्मी थी, भट्टी थी, ना दाना, ना हरियाली, ना पानी, ना अनाज। आज तो फिर भी एसी मौजूद है। अल्लाह अकबर। वहां पे चलने में भी मजा मौजूद है आज। क्लीनिंग इतनी है ना कि दिमाग काम ना करे। हरम के स्टाफ ऐसे दो दो कदम पर मौजूद होते हैं। हाजियों के लिए जमजम आज मौजूद है। हर आराम की सहूलत आज हरम में मौजूद है। अल्लाह अकबर। तो वो मंज़र बहुत याद आते हैं, बहुत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी याद आती है, बीबी हाजरा याद आती है, तमाम अंबिया सलाम याद आते हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम याद आते हैं। बहुत मैं कहूँगी ना, लुत्फ़ उठाते हुए इन मोमेंट्स को जिए, इन मोमेंट्स में जान डालते हुए सही करें। और इस तरह से नहीं कि बस प्रैक्टिकली निभाना है, करके फिनिश करना है, नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह अकबर। और जब सफ़ा पर चढ़े, मैं कहूँगी दुआ करे कि या अल्लाह तेरी रिज़ा के लिए सफ़ा मरवा की सही करने के साथ चक्कर की नियत करती हूँ। या अल्लाह कबूल फरमा ले, आसान फरमा ले। अल्लाह अकबर। और फिर दोनों हाथ उठाए, दुआ करे, खूब दुआ करे। वहाँ से काबा जो है, बैतुल्लाह जो है वहाँ से नज़र आता है। दुआ करे, रोए, अल्लाह के हुज़ूर खूब दुआएँ माँगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम तमामों को सफ़ा मरवा की सही जो है वो भी नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह दुनिया के चक्करों से निकाल कर बस हमें अपने घर के चक्करों में लगा दे, अपने घर की दीवानगी में लगा दे, अपना इश्क हमारे सीनों में जमा दे। हमसे जो अपना पता पूछे, हम तेरी तरफ इशारा करें। अल्लाह बस इतनी हम पे नवाजिश व करम हो जाए। आमीन। यकीन जाने ये पहाड़ देखते हुए इस तरह से लगता है ना कि इतने मतलब आम पहाड़ों से बहुत ज्यादा काले हैं ये पहाड़। इतने चटियल पहाड़ है और इतना अल्लाह ने इनमें नूर रख दिया। देखिए दुनिया में और भी पहाड़ है ना, और भी पहाड़ है दुनिया में कि जहाँ पर देखे लाइक अट्रैक्शंस है, बर्फ है, हरियाली है, कहीं पर क्या है, पानी है, कहीं पर झरने हैं। इस तरह से अल्लाह ने बहुत पहाड़ रखे हैं दुनिया में कि जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं पैसा खर्च करके। लेकिन देखे अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को, मक्का के पहाड़ों को ऐसा कबूल कर लिया कि जिसमें मेरे अल्लाह ने कबूलियत रख दी, उनके मर्तबे अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिए ना फिर। उनको नूरानी बना दिया, उनको मुनव्वर बना दिया, उनको मुअत्तर बना दिया, लोगों के सीनों में उनकी मोहब्बतें जमा दी। अल्लाह अकबर। और आज हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं ना इन पहाड़ों की भी जियारत के लिए। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ चुन लिए गए हैं, इनके मर्तबे बुलंद कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बतें मुंतकिल करती है ना। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये सफ़ा मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है। तो ये कैफियत अपने अंदर रखे, खूब अल्लाह से दुआएँ करे, खूब झूमते हुए, एक आशिक बनते हुए जो है तवाफ़ करे, ज़मज़म पिए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह अकबर। इस तरह से जब 7 चक्कर हो जाए, जैसे सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, इस तरह से 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर वो एक सही आपकी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद खूब दुआएँ करें और 1 उँगली जितना जो है ख़वातीन अपने बाल जो है वो हलक करना होता है। उसके बाद आप एहराम की पाबंदी से फ़ारिग हो जाते हैं। मुबारक हो, उम्रा मुकम्मल हो जाता है। और फिर हमने क्या करना है, इस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तूने मुझे ये सफ़र नसीब अता फ़रमाया, सफ़र में आसानी नसीब अता फ़रमाई, मेरे गुनाह झड़ते हुए मुझे नज़र आए। या अल्लाह मेरा दिल नरम हुआ। या अल्लाह इसी तरह से ये अनवारात, तेरी मोहब्बतों की बारिशात, तेरी रहमतें, तेरी नवाज़िशें, तेरा करम मुझ पे, मेरे नस्लों पर, मेरे वालिदैन पर ता क़यामत तक के लिए बरकरार रखना। इस तरह से दुआएँ करना, इस तरह से अल्लाह ताला को खूब मनाना, इस तरह से देखे
یہ بھی ایک دعا کرنا کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرتے وقت، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے وقت، زمزم پیتے وقت، سعی کرتے وقت میرے مولا جتنی بھی دعائیں کی تھی میرے پیارے اللہ، وہ میرے حق میں بھی قبول فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے میں کہوں گی ہمارا بھی تصور ہی تصور میں، ایک امیجنیشن میں ہم نے بھی آج جو ہے اس مبارک گھر کا عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، زمزم پی لیا، الحمدللہ ہماری صحیح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جلد سے جلد حج کا سفر جو ہے وہ شروع کیا جائے، کس طرح سے مینا میں جو ہے کیا پڑھنا ہے، کیا ہماری عبادتیں ہو، کس طرح سے منظر ہو، کیا ہمارا ماحول ہو، کیا کیفیت ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ سفر ہم شروع کریں گے، اور حج کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، فورتھ اینڈ ففتھ ڈے کس طرح سے ہمارا گزرے انشاءاللہ وہ بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا، ضرور 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 ان سیشنز میں، ان بابرکتی، ان نورانی، ان منور، ان معطر سیشنز میں ضرور جوائن کرے، دل میں حاجت لیے، تڑپ لیے، تمنائے لیے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کے آداب جو ہے اس مبارک سیشن کے کیا احکام ہے، کیا جو ہے مجھے کس طرح سے نبھانا ہے، کتنا عشق میں ڈوبتے ہوئے میں انہیں نبھاؤں، تو وہ جو میں سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں میرے مولا، تو یہ بیٹھنا قبول فرما لے، اور اس بیٹھنے کی برکتوں سے میرے مولا میرا قیام مینا کے خیمے میں، میرا بیٹھنا عرفات کے میدان میں، میرا بیٹھنا مزدلفہ کے جو وہ راتیں نصیب ہوتی ہے میرے مولا، وہ اس طرح سے میرا بیٹھنا قبول فرما لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا قبول عطا فرمائے، آپ کا سننا قبول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔